بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کافرہ عورت آزمائش لینے کے لیے حاضر ہوئی جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس عورت کے سر کے اوپر آ کر کھڑے ہوئے تو بچہ ماں کی گود میں بولنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عالمی دنیا میں ہر طرف شرک اور کفر کی آوازیں ہر طرف جگہ سے شروع ہو گئیں اور پوری دنیا میں بت پرستی جیسی بدترین لعنت نے دنیا والوں کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیا، انسانی ذات نے اپنے کریم رب کی بندگی چھوڑ دی اور درندوں جیسی زندگی گزارنے کا آغاز کر دیا، جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اپنے خدا کے رشتوں کو بھلا دیا اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ درگور کرنے جیسی ملعون رسومات کو اپنا مقصد بنایا، اور بھی سینکڑوں برائیاں اپنے وجود میں شامل کر دیں اور ہر سمت اندھیرا چھا گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسانی ذات کی پر بہت رحم آ گیا اور اپنے محبوب اور برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا آخری پیغمبر ہادی بنا کر دنیا میں انسانی ذات کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اپنے پروردگار عالم کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو ہر طرف سے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے اس پیغام سے روکنے کی کوشش شروع کر دی، اور جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اس پر مصیبتوں کے پہاڑ گرانے شروع کر دیے اور طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں، لیکن یہ شمع رسالت کے پروانے، آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، بستان نبوت کے مہکتے پھول، آفتاب رسالت کی چمکیلی شعائیں اور آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں، مال، اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ اس وقت رب کائنات نے ان مقدس ہستیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور یہی عقل والے ہیں۔ جب ان مقدس ہستیوں نے اپنے ان خود ساختہ معبودوں کی غلامی کو چھوڑ کر ایک خدا کی غلامی اختیار کی تو انہی لوگوں نے وہ تکالیف دینا شروع کر دیں جن کو پڑھ کر انسانیت کانپ جاتی ہے، لیکن سلام ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کی خاطر قربان کر دیں، لیکن اپنے مولا کریم کے پیام کو اپنے دل سے نکالنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ ان مقدس ہستیوں کے واقعات کو پڑھ کر ایک مسلمان کا ایمان شک و شبہات سے پاک ہو جاتا ہے اور ہر قدم پر اپنی کامیابی کا یقین زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے باشندے تھے۔ یہ آپس میں 4 بھائی تھے، حضرت یاسر، مالک، حارث اور ایک چھوٹا تھا۔ یہ چوتھا نمبر بھائی جس سے نے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ایک مرتبہ کہیں گم ہو گیا جس کی کوئی خبر ان کو نہ ملی۔ یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے، اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں سے دور ہو گیا۔ آخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھائیوں مالک اور حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ پاک کی سرزمین پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکی۔ لیکن پاک سرزمین میں آقائے نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا، اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے ہی یہ اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگے کہ میں نے وہ ابدی دولت حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، مجھے تم سے کوئی شکایت اور کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین مکہ پاک سے اپنے ملک یمن چلے گئے، لیکن حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک میں سکونت اختیار کر دی اور یہاں ابو حذیفہ بن مغیرہ سے حریفانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ابو حذیفہ نے اپنی ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دی، جس سے انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کے دن پاک مکہ میں گزارنے لگے۔ بالآخر قدرت نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خوبصورت اور خوبصیرت بچہ عطا فرمایا جس کا نام حضرت عمار رکھا گیا۔ اس مقدس بچے آگے چل کر اپنی سیرت اور صورت اور کردار اور گفتار اور عشق رسول میں جل کر تاریخ اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا۔
جس کی سیرت اور عشق کے واقعات پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ نے حضرت یاسر اور سمیہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بڑی اچھی طرح سے رکھا تھا۔ پھر جب ابو حذیفہ بن مغیرہ نے وفات کی تو آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں تھے۔ پھر وقت نے کروٹ بدل ڈالی تو غیر ذی ذرہ کے سالار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ہر طرف توحید کا پیام عام کر دیا، تو آہستہ آہستہ لوگ اس اعلان نبوت پر لبیک کہہ کر دین اسلام کو اپنا آخری سرمایہ سمجھ کر اس دین کو قبول کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہونے لگے تو اہل مکہ نے ان پر مصائب کے پہاڑ کھڑے کرنے شروع کر دیے، اور جس کو بھی دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے دیکھتے تو ان پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں بہت ہی دردناک قسم کی سزائیں دیتے۔ کسی کو مکہ کی ریتلی زمین پر لٹا کر اس کے سینے مبارک پر بھاری پتھر رکھ دیتے، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کو ناک میں دھواں دیتے، کسی کو گلیوں میں گھسیٹتے رہتے، کسی کو لوہے کی ذرہ پہنا کر انگاروں پر ڈال دیتے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی عبرتناک سزائیں فقط اس لیے دی جاتی تھیں کہ لوگ تم فقط بتوں کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو چھوڑ دو۔ لیکن جب سے سزائیں بڑھنے لگیں تو حلقہ اسلام میں لوگ بھی زیادہ شامل ہونے لگے، اور توحید کے پرستاروں نے عزائم کفار کو دیکھ کر اپنے جان، مال، اولاد اور سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن اب ان ظالموں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر فرماتے تھے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں میں ہے دین اسلام کی محبت کو ختم نہیں کر سکتی، تمہاری یہ سزائیں ہمارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی، تم اپنا بدترین کام کرتے رہو، ہم اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ اب جیسے ہی کفار مکہ کو حضرت یاسر اور سعید عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو بنی مخزوم کے لوگ غیظ و غضب میں جل اٹھے اور اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تکالیف کا دائرہ بڑھا دیا۔ ان توحید کے متوالوں کو اتنا مارتے تھے کہ ان کے جسم مبارک خون میں سرخ ہو جاتے تھے۔ پھر کفار کہتے تھے کہ اب بتاؤ ایمان کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں ایسی مزید عبرتناک سزائیں دیں گے، لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ جب کفار مکہ یہ سب ناپاک ارادہ ظاہر کرتے تو یہ تینوں فرماتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں بھی قربان ہیں، اگر ہم اسی حالت میں بھی فوت ہو گئے تو ہمیں موت سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ ہم فخر سے کہیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں قربان ہوتے ہیں۔ یہ جواب سن کر کفار جل جاتے، پھر ان کو لکڑیوں، گھونسوں اور لاتوں سے اتنا پیٹتے کہ یہ مظلوم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر جب ہوش میں آتے کفار پوچھتے، بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ اذیتیں برداشت کرنے کا شوق ہے یا ایمان چھوڑتے ہو؟ یہ سن کر یہ مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ دامن مصطفیٰ کو ہم کیسے چھوڑ دیں، اور ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ ایک مرتبہ ظالم کفار کے ہاتھوں سے یہ تینوں اذیت ناک سزائیں جھیل رہے تھے تو وہاں سے ہادی حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان کی مظلومی اور بے کسی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا تو فرمانے لگے کہ اے آل یاسر صبر کرو، تمہاری جگہ جنت ہے۔ ایسی بدترین سزاؤں سے بھی کفار کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور زیادہ اذیت ناک سزا دینے کے لیے کفار مکہ کے سردار ابو جہل نے حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرط غضب میں سب و ستم کی بچھاڑ کی اور پھر اس مظلوم عورت کو برچھی مار کر شہید کر دیا۔ یوں حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئیں، کروڑہا اسلام ہو ان پر۔ اس کی جرت پر اور ان کی جان تو دے دی، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا، اور تاریخ کے ورقوں میں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ظالم کسی کے دل پر حکومت نہیں کر سکتا۔ دل پر حکومت تو بڑی چیز ہے، کسی کے ارادوں کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ جبکہ یہ کربناک خبر حضرت یاسر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی، اس کی بیوی کو ظالموں نے شہید کر دیا، تو اس ادھوناک خبر سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا، اور روتے ہوئے اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، اے آل یاسر، اے اللہ تعالیٰ خاندان یاسر کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اس وقت کے بعد بھی ظالموں کے ناپاک ارادے ختم نہ ہوئے بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کفار مکہ نے مظلوم بوڑھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کو اتنا مارنا شروع کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تو کفار کہتے تھے اپنا آخری انجام بھی عنقریب دیکھ لو گے ورنہ تم ایمان کو چھوڑ دو۔ آپ فرماتے تھے ظالموں، تم میری جان تو لے سکتے ہو، میری مظلومہ بیوی کو شہید کر سکتے ہو، میرے محبوب بیٹے عمار پر تکالیف کی لرزہ خیز سزاؤں کی داستانیں تو قائم کر سکتے ہو، لیکن ہمارے قلوب میں یعنی ہمارے دلوں میں میرے کریم رب نے جو اسلام کا بیج بویا ہے اس کو تا قیامت اکھاڑ نہیں سکو گے۔ غیظ و غضب میں جل کے مر جاؤ گے لیکن میرے ایمان کو کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ صبر کے پہاڑ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی ایسی سزائیں برداشت کی کہ اگر پہاڑوں پر گرتی تو وہ بھی شاید ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اس مرد حق پرست کے ارادے کو مٹا نہیں سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہی سچے مومن ہیں۔ بالآخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ظالموں کی سزائیں سہتے سہتے شہید ہو گئے، لیکن اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ جب حضرت یاسر اور بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید ہو گئے تو اب کفار نے ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ظالمانہ کاروائیوں کا نشانہ بنایا۔ وہی ظلم، وہی تکلیفیں، وہی اذیتیں، وہی مصیبتیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دینے لگے جو ان کے مظلوم والدین کو دے دے کر شہید کر دیا تھا۔ اب اس توحید کے قائل کو مشرکین اور کفار نے بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب کفار سوچتے تھے کہ اب یہ اپنا دین اسلام چھوڑ دے گا تو پھر آپ کو ایسی دردناک سزا دیتے تھے جسے سن کر انسان کا رواں رواں کانپ اٹھتا تھا۔ یہ ظالم لوگ اس بھوکے پیاسے شیر کو گرم ریت اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے تھے جس کی آگ کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک جل جاتا تھا اور جسم سے خون بہنے لگتا تھا، لیکن اس صبر کے پہاڑ کے استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا تھا اور اس کے قدم راہ حق میں ذرہ برابر بھی نہیں ڈگمگاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ظالموں نے آپ کو دہکتے انگاروں پر لٹا رکھا تھا تو اس وقت اتفاق سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جگہ سے گزر ہوا۔ جب آپ نے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حالت دیکھی تو آپ کا دل بہت اڑا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ، تو عمار بن یاسر کے لیے اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور استقامت کا وہ مظاہرہ کیا کہ جس سے تاریخ اسلام میں اس مرد مجاہد کو تا قیامت صابرین میں یاد کیا جائے گا۔ پھر وہ خوشی کے لمحات بھی آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اب ہجرت کی تیاری کرو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ موقع نصیب ہوا اور مدینہ پاک میں پہنچ کر امن کا سانس لیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے خون سے اسلام کے باغ کی آبیاری کی گئی، جن کے لہو سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا اور انہی کے صدقے میں اسلام نصیب ہوا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پر سیاہ داغ نظر آتے تھے جس کی وجہ پوچھنے پر آپ فرماتے تھے، یہ وہ نشان ہیں جب مجھے انگاروں پر سلایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر قباء میں اس مقدس مسجد کی تعمیر کے وقت پتھر ڈھوتے تھے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جن کی تعمیر کے وقت آپ سب سے زیادہ اینٹیں اٹھاتے تھے اور یہ رجز پڑھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسجدیں بناتے ہیں۔ پھر جب آپ مدینہ پاک میں اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں رہنے لگے تو ساری مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں ختم ہو گئیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کفار مکہ کو ذلیل اور خوار کیا اور اس جنگ میں ابو جہل جیسے ظالم لوگ مارے گئے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں برابر حصہ لیا اور داد شجاعت حاصل۔ آپ نے سید اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کی خون ریز جنگ میں وہ بہادری دکھائی جس سے مرتدین کے کلیجے پھٹ گئے۔ اس جنگ میں آپ کا ایک دن
بھی شہید ہو گیا، لیکن آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی اور کفار کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ کئی کفار آپ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے۔ جب ایک موقع پر مسلمانوں کے قدم اکھڑتے دیکھے تو ایک بلند چٹان پر کھڑا ہو کر للکارا، اے مسلمانوں، کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، ادھر پلٹو۔ ان کی للکار سن کر وہ پلٹ آئے اور مرتدین کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ یہ وہ مرد کلندر، مرد مجاہد، صحابی رسول حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں کوفے کے گورنر رہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا۔ پھر اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار وضو کے بعد موزے پہننے کا ارادہ فرمایا، لیکن دیکھا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موزہ ایک عقاب اٹھا کر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ماجرا دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ عقاب نے موزے کا منہ میں زمین کی طرف، جس سے ایک سیاہ سانپ گرا، اور اس عمل کے بعد آپ نے عقاب سے موزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسی ضرورت سے گستاخی کی تھی کہ اس کے اندر سانپ گھسا ہوا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور فرمایا، ورنہ میری کیا مجال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایسی بے ادبی کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، ہم نے جس حادثے کو باعث صدمہ سمجھا وہ دراصل باعث رحمت تھا۔ عقاب عرض کیا کہ میں نے ہوا میں اٹھتے ہوئے موزہ میں سانپ دیکھ لیا تو یہ میرا کمال نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی کے نور اور روشنی کا فیضان اور عکس تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بارگاہ اقدس میں ایک کافرہ عورت بچہ اٹھائے بغرض آزمائش اور امتحان حاضر ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی گود میں 2 ماہ کا دودھ پیتا بچہ بولنے لگا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ بچے کی ماں کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور غصے سے کہنے لگی، خاموش ہو جاؤ، یہ کون گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ بچے نے کہا، اے میری ماں تو اپنے سر کے اوپر تو دیکھ، تیرے سر کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، مثل کامل بدر کے وہ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ فرشتہ مجھے وصف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہا ہے اور کفر و شرک کے ناپاک علوم سے خلاصی اور رہائی دلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، میرا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبد العزیز ہے، مگر ان مشرکوں نے میرا نام عبد العزیز رکھا۔ اس پاک ذات کے صدقے جس نے آپ کو پیغمبری بخشی ہے، اس عذاب بت سے پاک بیزار اور بری ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی تو اس میں ممبر نہیں تھا، مسجد کے اندر کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت دے تو ایک ممبر بنا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ ایک ممبر بنا لیا گیا۔ اگلی دفعہ جب خطبہ دینے کا وقت آیا تو آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھجور کے اس تنے میں سے اس طرح رونے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ سب لوگوں نے حیران ہو کر اس تنے کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر سے نیچے اترے اور کھجور کے تنے کے قریب گئے، اس کے اوپر دست شفقت رکھا اور اس کو دلاسا دلایا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گلے سے لگایا تو وہ تنا اس طرح سسکیاں لیتے ہوئے چپ ہوا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر چپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا پیروکار بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ شکریہ۔